احمد جاوید صاحب یہاں ہمارے ہمارے ساتھ یہاں پر ویڈیو لنک کے ذریعے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. ہمارے لیے بہت شرف کی اور بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ یہاں ہم سے مخاطب ہیں. ہماری تو خواہش تھی کہ ہم ڈائریکٹلی آپ سے مل سکتے. یہاں پہ کئی لوگ موجود ہیں، انہوں نے درخواست کی تھی اور ہماری یہ خواہش تھی کہ کرونا کی وجہ سے جو حالات ہیں اس میں ہم نے یہی بہتر سمجھا کہ اس پروگرام کو ڈیلے کرنے کے بجائے، اکثر لوگ سفر کرنا اوائڈ کر رہے ہیں اس وقت بجا طور پر، اور ہم نے سوچا کہ ہم ابھی یہیں اس کو ویڈیو لنک، یہ والا سیشن ہم ویڈیو لنک ہی کے ذریعے کر دیتے ہیں. احمد جاوید صاحب، آپ واقعی میں کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور یہاں پہ زیادہ تر لوگ آپ کو کسی نہ کسی اعتبار سے آپ کے کام کو ضرور جانتے ہیں. لیکن تھوڑا سا میں تھوڑے کچھ میں جملے یہاں پیش کرتی ہوں تاکہ لوگ جو جس کام سے واقف نہ بھی ہوں اس کے بارے میں بھی ان کو تھوڑا پتہ چل جائے. جناب احمد جاوید صاحب کی پیدائش 1955 میں الہ آباد میں ہوئی اور چند سال بعد آپ نے کراچی ہجرت کی. اب آپ لاہور میں رہتے ہیں اور وہاں کے علمی اور درسی حلقوں کی رونق ہیں. آپ کا متفرق اور متنوع علوم اور موضوعات سے رشتہ ہے، مثلا فلسفہ، تصوف اور فارسی اور اردو شاعری. آپ اقبال اکیڈمی پاکستان کے ڈائریکٹر رہ چکے ہیں. آپ ادب، فلسفہ اور اخلاقیات سے متعلق کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے ابن عربی کی سوانح عمری اور علامہ اقبال کی فارسی مجموعے پیام مشرق اور جاوید نامہ کے اردو تراجم کی کتابیں بھی ہیں. آپ نے کئی جدید شعراء کے شاعری کے انتخابات بھی مرتب کیے ہیں. آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ اتفاق سے 20 نومبر کو 2 ہی دن بعد فیض احمد فیض کی 37 ڈیتھ اینیورسری بھی ہے. تو ہم نے سوچا کہ ایسا شاعر جو ہمارے یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں آئی بی اے میں، سب ان کے کام سے واقف ہیں. جاوید صاحب سے ہم ان کے بارے میں کیوں نہیں رائے دریافت کرتے. فیض احمد فیض کو بر صغیر میں جو عام مقبولیت حاصل ہے وہ شاید کسی ہی جدید شاعر کو حاصل ہوئی ہوگی. آپ کی رائے میں فیض کی اس مقبولیت کی کیا وجہ ہے؟ عوام میں مقبولیت برطرف، کیا اردو شاعری کے نقاد کی رائے میں بھی فیض کا شمار شاعرانہ فن کے لحاظ سے اردو کے سب سے بڑے شعراء میں ہوتا ہے؟ کیا آپ کی نظر میں فیض اردو کے صف اول کے شاعر ہیں؟ اور آخری بات یہ کہ باوجود اس کے کہ فیض ایک پروگریسو اور سوشلسٹ شاعر کی حیثیت سے مشہور ہیں، انہوں نے اپنی شاعری میں کلاسیکی امیجری کا استعمال زیادہ کیا، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنے پیغام پر کلاسیکل زبان اور کلاسیکل امیجری کا لبادہ چڑھایا. کیا یہ ان کے مینیفیسٹو کے پرچار میں مددگار ثابت ہوا، یا یہ کہ اس عمل میں حائل ہوا؟ آپ کے نزدیک کیا یہ بات درست ہے کہ بہت سے اور شعراء نے، جیسے کہ ساحل لدھیانوی نے، پروگریسو خیالات کو زیادہ ڈائریکٹلی بیان کیا، لیکن ان کو پروگریسو شاعر کے نام سے فیض جتنی شہرت نہ ملی؟ احمد جاوید صاحب، بہت شکریہ. آپ ان سوالوں پہ یا اور بھی کوئی فیض کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں، ہمیں بہت خوشی ہوگی آپ کی رائے جان کر. شکریہ. جی بہت شکریہ زہرا صاحبہ، بہت بہت آپ نے میرا کام بھی آسان کر دیا. جیسے پورا ہی ایک فہرست بنا دی، اسی ترتیب سے میں انشاءاللہ چلتا ہوں. اور آج ویسے عجیب سا لگ رہا ہے کہ شیخ صاحب سے فیض بھاگتے تھے اور شیخ صاحب فیض کی طرف لپکنے آئے ہیں. تو اس میں جو پہلا حصہ ہے آج کا، آج کے میرے سمجھ میں 2 موضوعات آئے ہیں کہ فیض اتنے مقبول کیوں ہیں، اور فیض صف اول کے شاعر ہیں روایت میں یا نہیں، یا فیض کی شاعرانہ عظمت اور اہمیت کے اسباب کیا ہیں. تو مقبولیت تو واقعی فیض کو ایسی ملی ہے جو شاید کسی جدید شاعر کو دنیا میں نیروزہ کو چھوڑ کر شاید ہی ان کے ہم عصروں میں یا ان کے بعد والوں میں کسی کو ملی ہو. تو اس مقبولیت کے کچھ اسباب ہیں
کچھ منفی ہیں، کچھ مثبت ہیں۔ یہ جو ابھی ڈاکٹر نعمان الحق صاحب نے جو کلیات فیض نسخہ ہائے وفا کے نام سے ایڈٹ کیا ہے، اس کے دیباچے میں انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے، اور وہ شروع ہی یہاں سے کیا ہے کہ فیض کی مقبولیت ان کی شخصیت کی وجہ سے تھی، اور اس مقبولیت نے ان کی شاعری کے سنجیدہ مطالعے کا راستہ روک دیا۔ تو یہ بالکل مکمل بات ہے کہ فیض اپنی مقبولیت کی وجہ سے کسی بڑے نقاد یا یوں کہہ لیں کہ کسی بڑے تنقیدی ڈسکورس میں کا موضوع نہیں بنائے گئے۔ تو اب ہم اس کی تفصیل تھوڑی سی کرتے ہیں۔ ان کی مقبولیت ایک تو سبب ہے کہ سچائی اگر خوبصورتی کے ساتھ کسی آدمی میں جمع ہو جائے، خوبصورتی اور نرمی کے ساتھ، تو وہ گویا مقبول ہو کر ہی رہتا ہے۔ تو فیض صاحب کی شخصیت جو ہے وہ بہت زیادہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جدید زندگی میں مکمل آدمی کیسا ہونا چاہیے، تو فیض صاحب کی مثال دی جا سکتی ہے۔ ان کے اوصاف کلاسیکل تھے اور ان کے افعال اور خیالات جدید تھے۔ تو مطلب اگر ہم بالکل روایتی معیار پہ بھی دیکھیں تو ان جیسا انکسار کم لوگوں میں ملے گا، ان جیسی نرمی اب تو نایاب ہے۔ اور پھر یہ کہ اپنے اوپر اپنی تعریف سننا یا اپنے اوپر گفتگو سننا ان کے لیے بہت ناگوار اور دشوار ہوتا تھا۔ جو لوگ ان سے ملے ہوں وہ یہ بات سمجھتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ کسی کی غیبت نہ کرنا، اپنے مخالفوں کا تذکرہ بھی زبان اور قلم سے احترام اور ایک جذبہ تعلق کے ساتھ کرنا، وہ جن کی حجو بھی لکھتے تھے، یعنی جن پر وہ تیر اندازی بھی کرتے تھے، تو وہ گویا اظہار محبت کی طرح کرتے تھے۔ تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ کسی بھی شخصیت کی تشکیل میں اگر شامل ہوں تو اس کو ظاہر ہے کہ جو اسے دیکھے گا وہ اسے پسند کرے گا اور اسے اپنی گفتگو کا موضوع بنائے گا۔ جو آدمی اپنے بارے میں باتیں سننا نہیں چاہتا، اس کے بارے میں باتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک سبب تھا کہ شخصیت ان کی بہت پرکشش تھی۔ دوسرا یہ کہ اپنی اسی شخصیت کے ساتھ وہ اپنے وقت کے بہت با اثر اور مقبول لوگوں میں ایک محبوب کی طرح رہے۔ تو وہ جو بڑے بڑے نام ہیں جو صرف ہندوستان پاکستان میں نہیں، ایران میں، روس میں اور باہر، ان ناموں کی وجہ سے بھی ان لوگوں کی طرف سے فیض صاحب کے تذکرے کی ایک فضا پیدا ہو گئی تھی، وہ بھی ان کی مقبولیت کا سبب بنی۔ اور ایک سبب اور ہے، وہ ہے ان کی رومانوی شاعری، یعنی لوکل سبب جو ہے نا، مطلب ہمارے شہروں میں فیض صاحب کی مقبولیت کا جو سبب ہے، اس میں ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ان کی رومانوی شاعری کا ہے۔ رومانوی شاعری سے مراد عاشقانہ شاعری، جو محبوب کو بیان کر کے عاشق کو ظاہر کرتی ہے۔ تو وہ کہیں بھی ایک عاشق کی طرح اپنے بیان عشق میں موجود نہیں رہتے، وہ تو میں کا لفظ ہی بہت کم استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ جو رومانوی شاعری تھی، وہ لوگوں کو جیسے لگا کہ انسانوں کے درمیان جو ایک خاص طرح کی محبت کا جذبہ یا معاملہ ہوتا ہے،
اس میں لگا کہ ہمارے اندر موجود جو ہم یہ عاشق اور محبوب کا ملنا اور ایک دوسرے کے لیے چند مخصوص قسم کے احساسات رکھنا اور چند محدود قسم کے خطوط لکھنا اور اس میں یکساں سے لفظ لکھنا کہ جس سے نہ عاشق کی انفرادیت ثابت ہوتی ہے نہ محبوب کی، کہ سب لوگ ایک جیسے عاشق ہیں، سب محبوب ایک جیسے محبوب ہیں۔ تو یہ جو ایک عشق وغیرہ کی روایت کا یہ حصہ ایک کلیشے کی طرح ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے اس میں ہمارے احساسات میں اٹھان نہیں رہی تھی، ہماری نظر میں حسن کو بڑھانے والی بصارت نہیں رہ گئی تھی، اور ہمارے جذبات میں یعنی دوسرے کے لیے ہمارے جذبات میں کم سے کم جو جسمانیت ہوتی ہے اس کا ہمارے پاس تصور نہیں رہ گیا تھا عملی زندگی میں۔ فیض نے یہ ساری چیزیں پیدا کر کے دکھائیں، اور میرے خیال میں اگر فیض کی انقلابی جد و جہد کا ایک بڑا نتیجہ دیکھنا ہو تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے عاشق اور محبوب دونوں کی تکمیل کی، یا دونوں کو تکمیل کا راستہ دکھایا۔ تو اس سے ہوا یہ کہ اچھا، اس کی میں تفصیل شاعری میں کروں گا انشاءاللہ۔ دوسرا تھا ان کی انقلابی شاعری، یعنی کہ لیفٹ میں وہ سب سے بڑے شاعر تھے، مقبول تھے، اور ٹریڈ یونینز میں جو ہے وہ ان کے اشعار جو ہیں وہ گویا مینیفیسٹو کی طرح پڑھے جاتے تھے تقریروں میں۔ تو ایک دائرہ ان کی انقلابی شاعری کا بھی ہے، جس کی وجہ سے وہ نیرودہ سے، ناظم حکمت سے اور اس طرح کے جو اپنے زمانے کے بڑے شاعر، مطلب نیرودہ 20ویں صدی کا یقیناً سب سے بڑا شاعر ہے، تو اس سے ملے، پھر اس کے ساتھ اپنے تجربات شیئر کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو وہی انقلابی شاعری یا ان کے انقلابی نظریات، اور اس کے ساتھ انہوں نے جو ایکٹیوزم اختیار کیا وہ پاکستان سے باہر جا کر کیا، تو اس میں وہ بھی ایک ان کی شہرت کا سبب ہے۔ تو لیکن جیسا کہ ڈاکٹر نعمان الحق صاحب نے فرمایا کہ اس مقبولیت نے شاعر فیض کو ڈھانپ لیا، فیض کی شاعری کا تجزیہ کرنے والی اچھی تحریریں، ڈھنگ کی چیزیں کم ملتی ہیں، بہت کم ملتی ہیں۔ تو ہمیں گویا فیض کو کی ہماری شعری روایت میں اہمیت واضح کرنے کے لیے نئے سرے سے، بالکل ابتدا سے کام شروع کرنا پڑے گا۔ تو وہ اب میں عرض کرتا ہوں، اور یہی میری دلچسپی کا زیادہ موضوع ہے کہ فیض اتنے اہم شاعر کیوں ہیں؟ کیا فیض اپنی کلاسیکی روایت میں ایک ناگزیر شاعر ہیں؟ کیا فیض جدید شاعری کی ٹریڈیشن میں ایک بڑے شاعر ہیں؟ ان سوالات کا جواب جب تک تفصیل سے اور ادب کے ادبی تنقید اور تھیوری کے ذرا بلند معیارات پر نہیں دیا جائے گا، اس وقت تک بس فیض خطوط میں کوٹ ہوتے رہیں گے، وہ مزدوروں کے جلسے میں کوٹ ہوتے رہیں گے، فیض میلہ ہوتا رہے گا، لیکن شاعر فیض چھپا رہے گا۔ تو آج ہم یہ کوشش کرتے ہیں۔ تو جو یعنی فیض کا نام آتے ہی جو چیزیں اردو شاعری کے کسی بھی قاری کے ذہن میں سب سے پہلے پیدا ہوتی ہیں وہ یہ کہ یہ ایک شاعر ہے جس کی شاعری کا تھیمیٹک اسٹرکچر بھی اور جس کی شاعری کا پیشن اسٹرکچر بھی، مطلب شاعری جس پیشن سے اور جس کانسیپٹ سے بنتی ہے، یہ دونوں جو ہیں یہ انقلابی ہیں، اور انقلابی
مارکسی تھیوری کے مطابق انقلابی ہیں، یعنی ایک طے شدہ نظریہ انقلاب کو قبول کرتے ہیں، اپنے جذبے کی قوت کے ساتھ بھی اور اپنے ذہن کی وسعت کے ساتھ بھی۔ تو اس جذبہ انقلاب کے باوجود یہ شخص روایت شکنی نہیں کرتا۔ یہ فیض کا پہلا وہ کمال ہے جس سے ترقی پسند تحریک اس زمانے کی محروم تھی۔ وہ جو ترقی پسند تحریک جس کے فیض بھی ممبر تھے، اس کا کردار تخریبی ہو چلا تھا۔ تو اگر اجازت دیں تو اس کو میں تھیورائز کر کے ایک بات کہتا ہوں کہ فیض جس تصور تاریخ کے اور جس طبقاتی نظام کے خاتمے کے طالب تھے اور اس کی طرف کوشش کرتے تھے، تو اس میں ایک خرابی خود کارل مارکس کی وجہ سے پیدا ہوئی کہ اس نے بلا وجہ مذہب سے لڑائی مول لے لی، اور وہ مطلب وہ بھی ایک دو فقروں کی بنیاد پہ۔ مارکس کے یہاں مذہب پہ مفصل تنقید نہیں ہے۔ تو اسی ہماری جو ترقی پسند تحریک ہے، کیونکہ ہم لوگ آئیڈیا کے سے محروم لوگ ہیں، ہمارا ذہن آئیڈیا کو ری مینیفیسٹ کرنے کی طاقت سے محروم تھا، تو اس میں انہوں نے اپنی اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے جذباتیت اور مطلب تخریبی کردار قبول کر لیا کہ اگر ہم نئی چیز بنا نہیں سکتے تو پرانی چیز گرا تو سکتے ہیں نا۔ تو انہوں نے پرانے اسٹرکچرز گرانے شروع کر دیے، یہ تصور میں لائے بغیر کہ ان اسٹرکچرز کی جگہ ہم کیا بنائیں گے۔ تو اس سے جو ہے وہ مذہب، عقائد، تہذیبی اقدار اور جس قوم میں وہ کام کر رہے تھے اس قوم کی اجتماعی نفسیات کے کچھ بیسک ڈرائیوز اور آئیڈیلز، وہ سب جیسے توہین کا، تحقیر کا، حملے کا شکار ہو گئے۔ تو اس کی وجہ سے یہ لوگ بہت زیادہ نامقبول تھے۔ تو فیض نے آ کر پہلی مرتبہ فیض نے اس پر احتجاج کیا میٹنگز میں بھی، اور کہا کہ نہیں، ہمیں اپنا پیغام جن لفظوں میں پہنچانا ہے ان لفظوں کو سننے والوں کے لیے مانوس ہونا چاہیے، اور ہمیں ان کے نفسیاتی حدود اور ان کے تہذیبی اصول کا پوری طرح لحاظ کرنا ہے۔ یہ لینن کا جملہ تھا کہ ہم آئیڈیا بدلنے آئے ہیں، آئیڈیا کی فارمز بدلنے نہیں آئے ہیں۔ یعنی تو جیسے مثال کے طور پہ ایک بات عرض کروں کہ تمام ترقی پسند تحریک اقبال دشمنی پہ کھڑی تھی، یعنی اقبال کا مذاق اڑانا، اقبال کو فاشسٹ کہنا اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے تھے۔ یہ فیض ہیں جنہوں نے کہا کہ نہیں، اقبال ہمارے بہت بڑے آدمی، اقبال ہمارے بہت بڑے شاعر ہیں، ہمیں اقبال کی توہین کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ احتجاج کیا بلکہ اقبال پر 2 نظمیں بھی لکھیں، اقبال کی کتاب پیام مشرق کا منظوم ترجمہ بھی کیا۔ تو یہ جو ان کی کنٹریبیوشن ہے، یہ ان کی شاعری میں گندھی ہوئی ہے، یہ مزاج جو ہے کہ بالکل تعمیر نو تخریبی قوت سے نہیں ہوتی، یہ فیض نے ترقی پسند تحریک کو سکھایا۔ اب دوسرا ان کا جو پہلو ہے، اچھا یہ سب باتیں میں اپنی دانست میں وہ کر رہا ہوں جو میرے خیال میں فیض کے علاوہ مشکل سے دکھائی دیں گی کسی دوسرے شاعر میں۔ وہ ہے کہ
فیض کلاسیکی روایت سے، یعنی شاعری کی کلاسیکی روایت سے نہ صرف یہ کہ بہت زیادہ واقف تھے، بلکہ اس سے اپنے تعلق کو توڑنے سے بھی گریز کیا. یعنی انہوں نے جدیدیت کو کلاسیکیت کے انکار سے مشروط نہیں کیا، انہوں نے کلاسیکی روایت کو تسلسل دیا، اس کے اندر کچھ نئی چیزیں داخل کر کے، تاکہ اس کی ریلیونس اور اس کی تاثیر برقرار رہے. یہ ایک ایسا کام ہے کہ اگر جو لوگ اس زمانے کی ترقی پسندی وغیرہ سے واقف ہیں، یا جو لوگ انقلابی لٹریچر چاہے وہ کہیں کا ہو وہ پڑھ چکے ہیں، تو وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی منفرد بات ہے کہ آدمی اپنے پورے اظہار و احساس کو اجنبی بنائے بغیر اپنے شعری تجربات میں کھپا رہا ہے. تو یہ ایک ان کی بہت بڑی بات ہے. اس میں یہ کہ کچھ شعر زیادہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ وقت تنگ ہے، تو یہ جیسے ایسے ہی عنوانات تھے، ورنہ یہ کہ فیض کی پوری شاعری اس پر شاہد ہے کہ وہ کلاسیکی آداب کے ساتھ نئی بات کہتے ہیں. اور جو یہ ساری باتیں ہوئیں باہر کی. اب اگر ہم ان کے اندر، ان کی شاعری کے اندر جا کر سیر کریں تو وہاں کچھ عجیب طرح کے ستون نظر آتے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیض کی شاعری کو اگر ایک فقرے میں بیان کرنے کی مجبوری ہو تو وہ یہ ہوگا کہ ان کی شاعری میں جذب اور تخیل یہ نام میں دو ہیں، حال میں ایک ہیں. پیشن اور امیجنیشن. یہ اب کیونکہ سامنے چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہوئے تو امید ہے کہ سب سمجھ تو رہے ہوں گے انشاءاللہ. تو پیشن اور تخیل، اس کو تھوڑا سا اپنے اطمینان کے لیے ذرا آسان بنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے کہ میرے شعور کا سینٹرل آئیڈیا ہر آدمی کا ہوتا ہے، مطلب شعور ایک سینٹرل آئیڈیا کو تفصیل دیتا ہے اور اپنی تمام سرگرمیوں کے نتائج کو اپنے اس بلٹ ان مرکزی آئیڈیا سے ہم آہنگ رکھنے کی کوششیں کرتا ہے، اور ہم آہنگ نہ ہو سکیں تو یا تو اس آئیڈیا کو کھرچ کر پھینک دیتا ہے یا اپنی سرگرمیوں کے نتائج کو رد کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ نظریہ، اس کو کہتے ہیں بائنڈنگ نظریہ، بائنڈنگ تھیوری. تو یہ نظریہ اگر پوری تسلیم کے ساتھ ہو، اور مطلب یہ کہ ذہن اس کو زندہ بھی رکھے ہوئے ہے، یعنی ذہن اس کو رکھنے کے آداب بھی نبھا رہا ہو، یعنی اپنے وہ سائنس پڑھ رہا ہے تو بھی اس سینٹرل آئیڈیا سے ریلیٹ کر رہا ہے، وہ میز بنانے کا کام سیکھ رہا ہے تو بھی اس کام کو سینٹرل آئیڈیا کی پریزنس میں اضافے کا ذریعہ بنا رہا ہے. تو یہ نظریہ محض خیال نہیں ہوتا، محض کانسیپٹ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ذہن کی ایکٹیویٹی سے پیدا نہیں ہوا ہوتا، یہ ذہن میں گندھا ہوا ہوتا ہے، اور ذہن اس کے آگے پیسو ہو کر اپنی پوزیشن لیتا ہے، ایکٹیو ہو کر نہیں. وہ ہے ٹھیک ہے نا وہ تو اب اس میں جو ہے یہ جو تھیوری، بائنڈنگ تھیوری ہوگی، یہ سینٹرل آئیڈیا جو ہوگا، یہ اگر اجتماعی بھی ہے، یعنی صرف انفرادی نہیں ہے، اجتماعی بھی ہے،
تو پھر یہ میرے طرز احساس، میرے جذبات، میری فیلنگز، ایموشنز، سب چیزوں کو جو ہے یعنی ذہن سے تجاوز کر کے یہ میرے پورے وجودی آرڈر پر حاکم رہے گا. تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ میرے ذہن میں بننے والی فارم میرے احساس میں برپا گرمی کے ساتھ آئیڈینٹیکل ہو جائے گی. تو جہاں ذہن کا بڑا تصور، قلب کا بڑا حال، احساسات کی گہرائی میں موجود احساسات ایک جیسے ہو جائیں تو اسے کہتے ہیں پیشن. تو یہ جو پیشن ہے یہ جدید شاعری میں، قدیم شاعروں میں تو بڑے شاعر کی تو پہچان یہ ہے کہ اس کی شاعری میں وہ ایک جو پیشن ہے جو مطلب آدمی کی ایگزسٹنس اور آدمی کی کانشسنس دونوں کو سیراب کرنے والا چشمہ ہے، تو وہ اس کے یہاں ضرور ہوتا ہے. لیکن یہ کہ جدید شاعری میں یعنی پوسٹ اقبال ایرا میں اگر کسی کے یہاں یہ پیشن پوری اٹھان کے ساتھ اور بہت بیوٹیفائڈ ایکسپریشن کے ساتھ موجود ہے تو وہ فیض احمد فیض ہیں. تو یعنی پیشن اور تخیل، پیشن کیا کرتا ہے کہ احساسات اور جذبات کی گراوٹ کو مٹا کر ان میں بلندی پیدا کرتا ہے، اور ذہن میں موجود تصور سازی اور فکر اور تعقل وغیرہ کی ہاریزنٹیلٹی کو ختم کر کے اس کے اندر ایک اونچائی اور اٹھان پیدا کرتا ہے. تو اونچائی جہاں بھی پیدا ہوگی اونچائیاں ایک سی ہوتی ہیں، اختلاف پستی میں ہوتا ہے. تو یہاں جا کے تخیل اور پیشن یکجا ہو جاتے ہیں. تو ایک تو یہ میں مطلب اب سامنے جو تشریف رکھتی ہیں ان سے بہت تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ فیض کو جب بھی پڑھنا یہ پوزیشن لے کر پڑھنا کہ میں پیشن اور امیجنیشن کو آئیڈینٹیکل حالت میں مشاہدہ کرنے اور محسوس کرنے کے لیے یہ کتاب کھول رہی ہوں. تو آپ دیکھیے گا کہ کیسی جیسے ایسا لگے گا کہ جیسے ایک پہلے فیض کا مطالعہ جو ہے وہ کسی ٹیپ کی ٹپ ٹپ ایک بوند گرنے کی طرح ہوتا تھا. اب اگر یہ پوزیشن لے کے پڑھیں گے تو لگے گا جیسے کوئی بند کھل گیا ہے اور ایک بہت تیز دھارا آ گیا ہے میرے اندر، اتنا فرق پڑے گا. اور اب میں ان کا ایک اور ایسا وصف بتاتا ہوں جو میرے خیال میں جدید شاعروں میں صرف ان کے اندر موجود دکھائی دیتا ہے، ان کی شاعری میں. وہ ہے تصویر اور آواز کا توازن. یہ اتنا بڑا وصف ہے کہ یہ بعض تسلیم شدہ بڑے شاعروں کے یہاں نہیں پایا جاتا، یعنی جن کی بڑائی مسلم ہے لیکن ان کے یہاں یہ وصف نہیں ہے کہ آنکھ اور کان دونوں ایک تجربے سے گزر رہے ہوں. فیض آنکھ اور کان دونوں کو ایک تجربے سے گزرنے کا احساس فراہم کرتے ہیں. وہ جیسی تصویر بناتے ہیں اس تصویر کو ایک ایبسٹریکٹ اظہار دینے کے لیے ویسی آواز فراہم کرتے ہیں. یعنی یہ تصویر بنا کر پھر آواز تصویر کا ایک حصہ بنا دیتے ہیں. یہ اتنی بڑی خوبی ہے، جیسے کہ کسی نے اگر ایزرا پاؤنڈ کو پڑھا ہو جو 20ویں صدی کا شاعری کا سب سے بڑا استاد، جس نے ایلیٹ کی ویسٹ لینڈ کو ایڈٹ کر کے 20ویں صدی کی سب سے بڑی نظم بنا دیا، ورنہ وہ اصل شکل میں چھپتی تو وہ ایک ریسرچ پیپر یا تاریخ کی کتاب بن کے رہ جاتی.
تو اس نے اس پہاڑ میں سے 20ویں صدی کا کوہ نور نکال دیا، اتنا بڑا استاد۔ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ پسند ہے، یعنی شاعری کی انتہا یہ ہے، شاعر کی بڑائی کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ امیج بناتا ہے یا نہیں۔ تو مجھے ایک امیج سینکڑوں دیوانوں سے زیادہ پسند ہے، یعنی آدمی ساری زندگی میں ایک امیج بھی بنا جائے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ ورسیفیکیشن کر کر کے 100 کتابیں لکھ دے۔ یہ ایزرا پاؤنڈ کی بات ہے، جو مطلب یہ وہ لوگ ہیں جن کی باتیں صرف ماننے کے لیے سنی جاتی ہیں۔ تو اب یہاں جو ہے فیض کی امیجری بھی جو ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ مطلب نہ وہ کینوس ہے جس پہ ہمارے یہاں امیجز بنائی جاتی تھیں، نہ وہ امیج کے کیریکٹرز ہیں جن سے ہم مانوس چلے آ رہے تھے، اور نہ وہ امیج کی ڈرائنگز ہیں۔ ایک تصویر بنانے کے لیے پہلے ڈرائنگ بناتے ہیں نا، وہ ڈرائنگز بھی وہ نہیں ہیں، لیکن اس بننے والی بالکل نئی امیج جو نئے کینوس، نئے رنگ اور نئے برش سے بنائی گئی ہے، اس کو دیکھنے کا تاثر جیسے میرے اندر ویسا ہی اثر رکھتا ہے جیسے میں حافظ کی بنائی ہوئی تصویریں دیکھ کر محسوس کرتا ہوں۔ تو یہ اپنی انفرادیت کو ریلیٹڈ انڈیویجویلٹی رکھنا، یہ منفرد آدمی کا کام ہے۔ ورنہ تو میں 2 سینگ سر پہ لگا لوں تو میں سب انسانوں میں منفرد ہو جاؤں گا، لیکن میرا انسانوں سے ریلیشن ٹوٹ جائے گا۔ تو جب تک میں اجتماعیت کا ایک مؤثر یونٹ بن کر رہوں گا، اس وقت تک میری انفرادیت سگنیفیکنٹ ہے، انسانی ہے، ورنہ مہمل ہے۔ تو یہ فیض نے امیج اور آواز، یہاں میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ حوالے سے دے دوں۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ فیض کے شعروں کی جو منتخب شعر ہیں جنہیں پڑھ کے میں یہ کہہ رہا ہوں، ان کی آواز اگر سنیں تو کان آنکھ بن جاتا ہے۔ مطلب وہ آواز جو ہے وہ کان کو دکھائی دینے لگتی ہے۔ تو اب آپ خود سوچ لیں کہ کتنی بڑی بات ہوگی جو آدمی یہ کر سکتا ہو۔ جیسے ایک شعر ابھی تو حافظے سے پڑھتا ہوں، اس میں آپ دیکھیں گا، درِ قفس پہ اندھیرے کی مہر لگتی ہے۔ اب یہ ان کا قید میں، جیل میں رہتے ہوئے کہا گیا شعر ہے، مطلب وہ اس وقت واقعی جیل میں تھے۔ تو اب آپ اس کو ذرا 2 پہلوؤں سے دیکھیے کہ قیدی ظاہر ہے کہ اس کی آواز ملائم نہیں ہو سکتی، تو اب کتنی ملائمت سے کہہ رہے ہیں، اور قیدی کے ہر اظہار میں ایک جھنجھلاہٹ اور کھردرا پن ہوگا۔ نہ وہ جھنجھلاہٹ ہے نہ کھردرا پن ہے، اور قید ہونے کی حالت میں بننے والی تصویر یا تخیل میں ایک گھٹن سی ہوگی، اور نہ وہ گھٹن ہے۔ مطلب یہ سب نیچرل چیزیں ہیں، ان سب کو انہوں نے جیسے مٹا کر ایک نئی تصویر بنائی ہے، کینوس زندہ کا ہی ہے کہ درِ قفس پہ اندھیرے کی مہر لگتی ہے تو فیض دل میں ستارے اترنے لگتے ہیں۔ اب اس کو کوئی اچھی طرح پڑھے تو وہ جو میں نے کہا یہ محسوس ہوگا کان دیکھ رہے ہیں اور آنکھ سن رہی ہے، اور تھوڑا سا اس کو صرف تصور کر لیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم ایک نئے طرح کے زمان و مکان سے ایک نیا ریلیشن قائم کر رہے ہیں۔ اتنی سی ایک چھوٹی سی تصویر میں اتنی بڑے امکانات اور اتنی بڑی ہمارے لیے ایک اپلفٹ فراہم کر دیا۔ تو دیکھا نا، درِ قفس پہ اندھیرے کی مہر لگتی ہے۔ درِ قفس تک معاملہ سادہ ہے، اندھیرے کی مہر لگنا
یعنی رات آنا، تو فیض دل میں، یعنی کہ یہ جب میکرو کازم اندھیرے میں آ جاتا ہے تو مائکرو کازم کی روشنی کا سامان پیدا ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ جو ہے نا، وہ ابھی میں ان کی ایک خاص امیجری ہے، وہ رینڈیوو امیجری ہے، وہ ابھی نہیں کر رہا، لیکن یہ کہ یہ جو انقلابی امیجری ہے نا وہ دیکھیں۔ یہ رات اس درد کا شجر ہے، ذرا غور کیجئے گا، درد، شجر اور رات یہ تینوں مستقلاً الگ چیزیں ہیں۔ یہ رات اس درد کا شجر ہے جو مجھ سے تجھ سے عظیم تر ہے، عظیم تر ہے کہ اس کی شاخوں میں لاکھ مشعل بکف ستاروں کے کارواں گھر کے کھو گئے۔ اب اسی کو ذرا سا سمیٹ لیجئے اور اس پہ غور کیجئے تو آپ کو یہ لگے گا کہ جیسے پرانی آنکھ کافی نہیں ہے، پرانا دل کافی نہیں ہے اس تصویر کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے۔ تو ہزار مہتاب، لاکھ مشعل بکف ستاروں کے کارواں گھر کے کھو گئے ہیں، ہزار مہتاب اس کے سائے میں اپنا سب نور رو گئے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ سب اچھا لگ رہا ہو یہ جو پڑھ رہے ہیں۔ تو اب آپ ذرا اس شعر کو دیکھیے، یہاں لفظ جو ہیں وہ کردار کی طرح جیسے اسکرین پہ چل رہے ہیں، لاکھ مشعل بکف ستارے، اور پھر ان میں ہزاروں مہتاب، ہزاروں چاند ان میں گھر کے کھو گئے ہیں، اور اس کے سائے میں یعنی رات کے سائے میں اپنا سارا نور رو گئے ہیں۔ نور رونا ایک بالکل نیا فریز نہیں ہے، اور یہ الل ٹپ نہیں ہے۔ اب کبھی چاند کو صحرا وغیرہ میں دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ نور رو رہا ہے، یہ کرنیں اس کے آنسوؤں سے بننے والی لکیریں ہیں، اور یہ جو پورا صحرا ہے یہ اس کا غم گسار ہے۔ تو اب یہ سب محسوس ہونے لگے گا۔ اور جو یہ رات اس درد کا شجر ہے جو مجھ سے تجھ سے عظیم تر ہے، مگر اسی رات کے شجر سے یہ چند لمحوں کے زرد پتے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک پورے کازمک سین کو اب انہوں نے بہت پرٹیکولرائز کر دیا ہے، بہت چھوٹا کر دیا ہے، یعنی ہزاروں مہتاب، لاکھوں ستارے، اور اب یہ آ گئے ہیں چند لمحوں کے زرد پتے۔ 4 لائنوں کے بعد منظر میں اتنی بڑی تبدیلی پیدا کر دینا یہ کم کریٹیوٹی نہیں ہے، اور اس تبدیلی کو اچانک نہ ہونے دینا، مطلب ہمارے سامنے جیسے ہی یہ زرد پتے آتے ہیں تو ہمیں اچنبھا یا ناگواری نہیں ہوتی۔ تو جو مطلب شاعر کا ایک بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کل کو پرٹیکولرائز کر دے، تو یہ وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ چند لمحوں کے زرد پتے گرے ہیں اور تیرے گیسوؤں سے الجھ کے گلنار ہو گئے۔ اب آپ خود سوچیں کہ یہ کہاں کی تصویر ہے کہ چاند اور ستارے سے شروع ہوئی، پھر چند لمحوں میں سکڑ کے، پھر ان لمحوں کو کی جو وہ کیا نام، ان لمحوں کو اینٹیفائی کیا ہے زرد پتوں کی شکل میں، اور پھر ان زرد پتوں کو جو ہے وہ محبوبہ انقلاب کے گیسوؤں میں الجھا کے گلنار کر دیا ہے۔ یعنی پورے کازمک اور ہیومن ٹریجک ایسنس کو انقلاب کے جذبے سے دوبارہ کامک بنا دیا، اس میں ایک امکان نشاط پیدا کر دیا۔ یہ چند الجھ کے گلنار ہو گئے ہیں۔ گلنار عجیب لفظ اس میں استعمال کیا ہے۔ یار اللہ کرے فیض صاحب ہی کو لوگ صحیح طرح پڑھنے لگیں تو ہم لوگ اپنی موجودہ مصیبتوں سے نجات پا جائیں گے۔
تو وہ گلنار، گل اور نار، گل کا مطلب سرخ پھول جسے گلاب کہتے ہیں، اور نار کا مطلب آگ، وہ بھی سرخ ہوتی ہے۔ تو یہ گل کی سرخی جمال ہے، نار کی سرخی جلال ہے۔ تو انقلاب وہ ہے جو جمال اور جلال، پیشن اور خیال ان کو یکجا کر دیتے۔ ایک لفظ میں اس شخص نے بتا دیا اور دکھا دیا۔ تو گلنار ہو گئے ہیں اسی کی، یعنی اس سے جو ہے دل کو تسکین اور جذبے کو تحریک مل رہی ہے اس ٹریجڈی سے۔ تو اسی کی شبنم سے خاموشی کے یہ چند قطرے، آپ دیکھیں خوبصورتی، ایسی خوبصورتی ہے۔ ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ خوبصورتی سے کس طرح ریلیٹ کیا جاتا ہے، ہم لوگ اسے بھول چکے ہیں۔ اللہ جانتا ہے، بالکل بھول چکے ہیں۔ اس وجہ سے ہم اس بات کو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ بڑے سے بڑا خیال، بڑے سے بڑا نظریہ، بڑی سے بڑی بات جو ہے وہ ناگوار ہے بیوٹیفائی ہوئے بغیر۔ حسن چیزوں کی ولگرائزیشن ختم کرتا ہے، جمال چیزوں کو گھٹیا ہونے سے بچاتا ہے، جمال چیزوں کی عمر بڑھاتا ہے، اور جمال جو ہے وہ مطلب انسان میں اس کشش کا سرچشمہ ہے جس کشش سے خالی ہو کر ہم کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے۔ ہم نے پتہ نہیں کیا بنا دیا کہ یہ جو ہے وہ دکان میں لگی ہوئی وہ گھڑی خوبصورت ہے، وہ قالین خوبصورت ہے، نہیں، ہم نے خوبصورتی کو عجیب طرح سے کر رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اسی کی شبنم سے خاموشی کے یہ چند قطرے تیری جبیں پر برس کے ہیرے پرو گئے ہیں۔ نہ سمجھے کوئی آدمی کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے، لیکن اس کو ضرور محسوس کرے گا کہ ایک جیسے میں خوبصورتی کی طغیانی میں بہتا چلا جا رہا ہوں، اور اس طغیانی میں بہنے کی بے بسی کو اپنی زندگی کا اچھا تجربہ سمجھتا ہوں۔ آپ سمجھے نا کہ جمال کسے کہتے ہیں؟ جس کے آگے جھکنا اچھا لگے، جس کے آگے اپنے آپ کو چھوڑنا اچھا لگے، اور جس سے نسبت میری نظر میں میری اہمیت بڑھا دے۔ تو یہ اگر ان سب چیزوں سے مناسبت نہیں پیدا ہوگی تو یہ ساری جو ہیومینٹی ہے، یعنی ہیومینٹی کے جو ایلیمنٹس ہیں، یہ کہاں سے پیدا ہوں گے؟ جیسے دو لائنیں ہیں ایک نظم کی، کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل، کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل، کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس میں ایک ایستھیٹک سینس سے بھر نہیں جاتا، وہ آدمی ہونا کوالیفائی نہیں کرتا، کہ جو اس پہ واہ نہ کرے اور اسے اپنے البم میں سب سے قیمتی تصویروں میں جگہ نہ دے، وہ آدمی نہیں ہے۔ کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک انقلابی آدمی جسے کسی خاتون سے عشق نہیں ہے، اسے انقلاب سے محبت ہے، وہ کس بے چینی سے اپنے جذبہ انقلاب اور عجلت تبدیلی کو بیان کر رہا ہے، کس طرح کمپوز ہو کر اور کتنی خوبصورت بنا کر۔ یہ بڑی بات ہے۔ تو اچھا، اب تھوڑا سا اپنے جو ایسی باتیں کر لیتے ہیں جس میں بہت زیادہ تشریح وغیرہ یا اس کو تھیورائز کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ فیض
محبوبوں کے شاعر ہیں، عاشقوں کے نہیں۔ یعنی فیض عاشقوں کی تربیت نہیں کرتے، یہ محبوبوں کی تربیت کرتے ہیں۔ اور کس طرح کہ محبوبوں کے حسن کی، محبوب کے حسن کی جسمانیت کو جمال کی ایک کائناتی پریزنس میں کھپاتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے، مطلب کہ انہیں محبت ایک خاتون سے ہے، وہ خاتون جو ظاہر ہے کہ وہ محبت اگر جمال نہ ہو، چاہے جمال باطنی چاہے جمال ظاہری، وہ دیکھنے والے میں بیدار نہیں ہوتی، کیونکہ جمال جوڑتا ہے۔ تو وہ جو ہے، کیونکہ وہ محبوب جو ہے وہ ابھی اس سطح پہ نہیں پہنچا جہاں وہ اپنے جمال کو اس کا شجرہ فراہم کر سکے، جہاں وہ اپنے جمال میں ٹرانسینڈنس کی حرکت کو دیکھ سکے، جہاں وہ اپنے جمال کو امپرسنلائز کر سکے۔ تو اب اس کو یہ اس کی جسم، کیونکہ خواتین پر ایک ظلم یہ کیا گیا ہے نا کہ انہیں ہیئر کٹ اور میک اپ اور جسم تک محدود کر دیا گیا ہے، تو اب ان کا جو ساری کشش اور گریز ہے وہ ان کا جسمانی وہ آرڈر ان پر تھوپ دیا گیا ہے۔ تو یہ شاعر جو ہے فیض، یہ حسن کو جسمانیت کی قید سے نکالتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ اسے جسمانیت کی قید سے نکالتا ہے بلکہ محبوب کو، یعنی اس صاحب حسن کو اس لائق بنا دیتا ہے کہ وہ جمال کے ایک کازمک آرڈر میں اپنی جگہ بنا لے، یعنی خود اپنے لیے بھی جمیل بن جائے۔ تو یہ کام، یہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کام بھی فیض سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ حسن کو باڈی سے نکال کر اس کو ایک خاص معنی میں کازمولوجائز اور اسپریچولائز کرنا۔ اور یا وہ جیسے ان کے بہت سے شعر ہیں جو لگتے ہیں کہ کسی خاتون کا حسن بیان کر رہے ہیں، وہ خاتون کا حسن بیان نہیں کر رہے، وہ خاتون کو ایک طلسمی آئینہ بنا کر دے رہے ہیں کہ بھئی اس طرح بن جاؤ۔ تو آپ کبھی دیکھیں کہ وہ تمام نسائی حسن کی تفصیلات کو چیزوں میں دکھاتے ہیں، چیزوں میں شفٹ ہوتے ہوئے دکھاتے ہیں، ٹائم اور اسپیس میں جیسے ایک غالب روشنی کی طرح پھیلے ہوئے دکھاتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ خود جیسے کہ وہ گل کھلے جاتے ہیں وہ سایہ در تو دیکھو، یہ پوری غزل جو ہے، یا اور بہت، یا میں نے غلطی کر دی، میں وہ کاغذ پہ الگ سے لکھ لیتا نا، تو ہاں وہ کیا اور جو اس طرح کی ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی، خیر ابھی اس کی مثالیں آتی ہیں تو میں عرض کرتا ہوں۔ دوسرے جو میں کہہ رہا تھا کہ ایک رینڈیوو امیجری ہے ان کی، تو اب جو اس کو انہی لفظوں میں سمجھ سکتا ہے تو بس انہی لفظوں تک میں رہوں گا۔ تو وہ جیسے کنج ملاقات کو ری ڈیکوریٹ کرنا اور ملاقاتیوں کو نئے پرسپیکٹو فراہم کرنا، یعنی سبب ملاقات کو بدلنا، اثر ملاقات کو بدلنا اور ملاقات کے پورے ماحول کو بدلنا، اس کو کہتے ہیں خلوت کو بدلنا۔ دنیا میں دو لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے جو بڑے ہیں،
ایک وہ جنہوں نے خارج کو بدلا، دنیا کو بدلا، اور دوسرے وہ جنہوں نے خلوت کو بدلا، میرے اکیلے پن کے ماحول کو بدل دیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ باہر کے ماحول کو بدلنا آسان ہے، اندر کے ماحول کو کیسے بدلا جائے؟ تو وہ انہوں نے خلوت کو بدل دیا، وہ خلوت جو مطلب ارے بس وہ خلوت آپ سمجھ گئے، ہاں۔ تو خلوت کو انہوں نے اتنا حسن دیا کہ وہ پہلے کسی عاشق اور کسی محبوب کے تجربے میں نہیں آیا ہوگا، اور اس خلوت کو صوفیوں کی خلوت نہیں بننے دیا، اس خلوت کو انسانی خلوت ہی رکھا۔ اب آپ سمجھے کتنا مشکل کام ہے۔ تو مطلب عاشق کو نیا عاشق بننا پڑا، اور خود محبوب کو بھی اس آئین کی، اس ماحول کی رعایت سے اپنی محبوبیت کے استحقاق میں اضافہ کرنا پڑا۔ مطلب پہلے اس کی محبوبیت کا سبب معمولی تھا، اب اسی محبوبیت کا سبب غیر معمولی بنا دیا۔ یہ فیض کا وہ کام ہے جو کسی نے نہیں کیا ہماری روایت میں۔ اور واضح ہو گیا نا کہ فیض خود عاشق نہیں تھے، یہ ان کی شاعری سے یہ سمجھنا غلط ہے کہ فلاں مسمات اور فلاں لیڈی سے یہ تعلق، بالکل نہیں۔ فیض عاشق انقلاب کے تھے، ان کا سارا، ان کا جو حقیقی محبوب ہے وہ ان کا انقلاب کا تصور ہے، اور وہ انسانوں کے درمیان جو ایک دوسرے کے لیے تعلق کی آخری سطح ہے، اس سطح کو ایگزاسٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ محبوبہ انقلاب کی محبت کے تقاضے ہم سمجھنے اور نبھانے کے لائق ہو جائیں۔ تو یہ ہوا کہ کیا ہوگا، ہاں۔ تو اور یہ جو میں نے کہا کہ وہ خود محبوب تھے، تو محبوب سے بھی وہ جب اپنا سامنا کرواتے ہیں تو محبوب سے بھی یہ اس کے عاشق بن کر نہیں، اس کے محبوب بن کر ملتے ہیں۔ اب آپ سمجھیں کتنا بڑا پیراڈاکس ہے یہ۔ پیراڈاکس ایک شخص ایک بڑے جمالیاتی تجربے کی بنیاد بنا کر دکھا دے تو اس کے شاعرانہ کمال میں کوئی وہ مطلب کوئی وہ کر سکتا ہے، شک کر سکتا ہے؟ تو اور ابھی شعر میں بعد میں پڑھوں گا، ابھی ڈھونڈ کے آخری بات جو آج کے لیے عرض کرنی، کتنی دیر ہوئی ہے؟ گھنٹہ ہو گیا، بہت ٹھیک ہے، بہترین۔ تو وہ آخری بات جو ہے وہ بہت میرے خیال میں لوگ چونک سکتے ہیں اس بات سے، اور وہ جو ہمارے یہاں کے مارکسسٹ جو بال بڑھائے پھرتے ہیں، سگریٹیں پیتے، وہ اس پہ ناگواری محسوس کر سکتے ہیں، کیونکہ انہیں مارکسزم وغیرہ کا بھی کچھ پتہ نہیں، ایک بوہیمینزم ہے، بس اپنا کھلے پھر رہے ہیں۔ تو مطلب اب نظریات نے لوگوں سے آدمیت اور سنجیدگی چھین لی ہے، اور اس میں سب سے بڑی مثال ہم اور مارکسسٹ ہیں۔ وہ اب وہ جو بات ہے جس کو میں مطلب یہاں تو سب بچے بیٹھے ہیں تو اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک فیض کا پورا جو مرتبہ ہے، یعنی ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں نا، جیسے نظیری فارسی کا بہت بڑا شاعر ہے، اور جیسے اس نے حسن سازی کا کارخانہ لگایا ہوا ہے، مطلب اس کا ایک شعر ہے اور اس سے فیض نے بہت فیض حاصل کیا ہے کہ مشاطہ را بگو کہ در اسباب حسن یار، چیزیں فزوں کند کہ تماشا بما رسد، کہ وہ جو میک اپ وومن ہے نا، بیوٹیشین ہے، اس سے کہو کہ میرے یہ جو خاتون ہیں اس کے
اس کی میک اپ کٹ میں کوئی ایک ایسی چیز رکھ دے کہ وہ لگائے تو اس کا دیدار ہم تک پہنچ جائے. مطلب یہ بہت خوبصورتی کا خیال ہے. تو وہ نظیری کا تعارف یہ ہے کہ وہ حافظ کی روایت کے سب سے بڑے آدمی ہیں. اسی طرح جیسے غالب بیدل کی روایت کے بڑے آدمی ہیں. تو فیض اقبال کی روایت کے بڑے آدمی ہیں. فیض کی امیجری، آوازوں کی طرف ان کی حساسیت، ان کی فریزنگ، اور مطلب یہ کہ اور اظہار میں ابہام، یعنی واضح اظہار میں ابہام. تو کبھی اس نظر سے دیکھیے گا کہ اقبال کا فیض پہ کیا کیا اثر پڑا ہے. تو وہ اس میں سب سے بڑا اثر ہے امیج میکنگ میں. فیض کی امیجری بارہا اقبال کی کسی امیج کی یاد تازہ کرتی ہے، لیکن وہ نقالی نہیں ہے، وہ اس اقبال کی امیج میکنگ کی روایت میں اضافے کر رہے ہیں جو اقبال سے رہ گئے ہوں گے. واضح ہے نا؟ تو آج اتنا کر لیا ہے تو پھر اس کے بعد آپ لوگ خود ذرا غور کیجیے گا. میں نے کچھ باتیں نہیں کی وہ تاکہ لوگوں کو مطلب زیادہ مشکل میں نہ ڈالا جائے. تو بہرحال آپ دیکھ لیجیے گا اور اس کو ذرا فیض کو آپ پھیلا دیجیے. اور یہ ہمیں اب موجودہ فیمنزم کے خلاف، موجودہ فیمنزم کے سامنے اگر کوئی ڈسکورس کام کر سکتا ہے تو وہ فیض احمد فیض کا ہے، کیونکہ فیض نے جینڈر ایشوز پر سب سے زیادہ زبردست کام کیا ہے. یعنی محبوب کو خاتون کو بڑا بنایا ہے، لیکن یہ بھی دکھایا ہے کہ اس بڑائی میں بلڈنگ بلاکس میں لایا ہوں. اب بتاؤ، یہ اگر جینڈرز میں یہ توازن پیدا ہو جائے تو محبوب بھی شکریہ ادا کرے اور عاشق بھی جو ہے وہ فخر محسوس کرے. تو یہ اللہ نے چاہا تو میں اپنے یہاں جو ہمارے یہاں لیکچرشپ ہوتی ہے اس میں فیض اور آج کا فیمنزم اس موضوع پہ اللہ نے چاہا تو بات کروں گا. جناب جاوید صاحب بہت بہت شکریہ. بہت ساری چیزیں ہم آہستہ آہستہ جو ہے ابھی بھی ایبزارو کر رہے ہیں، اور یہ ڈسکشن ختم ہونے کے بعد تک ہم ایبزارو کرتے رہیں گے. ایک 15 منٹ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم سوال لے لیں لوگوں سے. بالکل بالکل بالکل. شکریہ. ایک آدھ سوال تو میں خود کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ جو آپ نے آخر میں بات کہی کہ فیض موجودہ فیمنزم کے خلاف ایک چیز جو کھڑی ہو سکتی ہے، یا وہ فیض موجودہ فیمنزم کے ساتھ یا خلاف جو ایک چیز مددگار سامنے ہو سکتی ہے وہ فیض ہیں. اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کچھ اور کہیں گے، کیونکہ ہمیں ایک تشنگی سی رہ گئی. ذرا سا آپ اس کو تھوڑا اور کھولیں گے؟ دیکھیں، انسانوں کی کثرت میں اور ان کے جینڈرز میں توازن اور بیوٹیفیکیشن یہ عورت کی ذمہ داری ہے. اور عورت اگر اس ذمہ داری سے غافل رہے گی تو وہ مطلب اپنا ہی انکار کرے گی. یہ جو نقطہ ہے یہ فیض کے یہاں طرح طرح سے بیان ہوا ہے، تو اس کو بھی دیکھیں گے. اور دوسرے یہ کہ فیض نے ان دونوں میں تصادم ختم کر دیا ہے.
یہ جو جینڈرز میں تصادم کا جو ماحول پیدا ہو گیا ہے، اور حتیٰ کہ اپنے اپنے جینڈرز کے انکار کی جو خواہش پیدا ہو گئی ہے، اپنی بایولوجیکل باؤنڈریز کو بھی توڑنے یا اس کو بھی رد کرنے کا جو رویہ پیدا ہو گیا ہے، یہ گویا ڈی ہیومنائزیشن کا عمل ہے۔ تو اس ڈی ہیومنائزیشن کے عمل کو عورت پر غالب آنے کا جو موقع ملا ہے، اس میں اگر ہم فیض کو ایک آواز بنا کر پیش کریں تو اس کا راستہ رک سکتا ہے، اور واحد سین اور پرکشش آواز جس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے وہ فیض کی۔ اور مخالفت میں تو میں نے اپنے جذبات کی ترجمانی کی، کیونکہ مجھے تو مخالفت ہی کرنی ہے، ظاہر ہے۔ تو ہم نے گویا انہیں مانا ہے کہ ہم ایسے جو داڑھی والے لوگ ہیں انہیں ان سے مدد لینی چاہیے۔ تو آپ اگر چاہیں تو کسی وقت اس موضوع پہ ہم سے کروا لیں کہ فیض اور فیمنزم۔ شکریہ جاوید صاحب۔ جاوید صاحب، ایک اور سوال یہ کہ آپ نے یہاں پر فیض کے جو شاعری کے جو اسٹرینتھس اور ورچوز ہیں وہ آپ نے بالکل یہاں ہمارے لیے واضح کیے کہ کیا وجہ ہے کہ اکثر نقاد کہتے ہیں کہ کچھ لمیٹیشنز بھی ہیں، اور کچھ ہم تھوڑی سی بات کر سکتے ہیں کہ کیا وہ لمیٹیشنز ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ فیض اپنے ہی، آپ میر اور غالب کو چھوڑیں لیکن اپنے ہی دور میں کچھ ایسے شعراء ہیں فیض کے اپنے ہی دور میں جو فیض سے کریٹیکل لحاظ سے وہ زیادہ آگے ہیں، مطلب کچھ ٹیکنیکل لحاظ سے شاعری کے زیادہ آگے۔ ہاں، میں اس بات کو نہیں مانتا۔ فیض اپنے معاصرین میں بڑے تھے، اور ان کے معاصرین ایسی خوبصورتی سے محروم تھے، اور مطلب لفظ پر ایسی دسترس نہیں رکھتے تھے۔ پھر یہ کہ شاعری کو جس آئیڈیا کی ضرورت ہے وہ آئیڈیا ان کے یہاں کلیئر نہیں تھا۔ تو ایسا نہیں، نون میم راشد سے لوگ موازنہ کرتے ہیں ان کا، تو میں بھی نون میم راشد کا مداح ہوں، لیکن نون میم راشد کے ہاں وہ خوش سلیقگی اور خوش اسلوبی نہیں ہے سرے سے جو فیض کا امتیاز ہے۔ اور پھر فیض مضمون کے اعتبار سے آہنگ پیدا کر کے دکھاتے ہیں، مضمون کے لحاظ سے تصویر بنا کے دکھاتے ہیں، یہ دونوں چیزیں راشد لیک کرتے ہیں۔ شکریہ۔ کوئی اور سوال؟ اگر ایک آدھ سوال ہو جی۔ باقر؟ السلام علیکم جاوید صاحب، کیا آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ بالکل سن سکتے ہیں آپ۔ جی سر، مجھے پوچھنا یہ تھا کہ آپ نے اقبال اور فیض کے تعلق پہ بات کی کہ فیض نے اقبال سے کسب فیض کیا، اور جو لوگ اقبال کی طرف بہت سخت رویہ رکھتے تھے فیض نے انہیں بھی ٹوکا ہے۔ لیکن فیض کی شاعری میں بعض جگہ ایسا لگتا ہے کہ ایک طرف وہ بہت ریورنس سے اقبال کو دیکھ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف کہیں کہیں ایسا لگتا ہے کہ اقبال کے گرینڈیئر کو انہوں نے سطحی بنا دیا، یا پھر یہ کہ خود اقبال کی طرف شاید ایک ایمبیویلنس ہے۔ اس کی دو مثالیں جو میرے ذہن میں آتی ہیں وہ یہ کہ جب ہم ان کی نظم پڑھتے ہیں یہ گلیوں کے آوارہ بیکار کتے، تو فوراً لامحالہ ذہن میں یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے آتی ہے۔ تو کیا یہ شعوری طور پہ فیض نے اس طرح سے اس کو شاید ولگرائز کیا ہے اقبال کے تصور کو، یا پھر یہ کہ بعض استعاروں کو اور بعض چیزوں کو ہم فیض کے یہاں دیکھتے ہیں کہ وہ اس بلندی کے ساتھ نہیں ہے؟ مثلاً ہمارے استاد ایک مثال دیتے ہیں کہ لوح و قلم کی بات ہے، تو اقبال کے یہاں لوح و قلم کس شکوہ سے آتا ہے؟ مثلاً لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ اور فیض کے یہاں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، تو وہ بہت نیچے آ گئے، لوح و قلم کیا ہے؟ تو کیا یہ ایک ایمبیویلنس ہے اقبال کی طرف، یا اس تعلق پہ کچھ اگر آپ بیان فرما دیں؟ جی ہاں، ایمبیویلنس ان کی شعوری ہے، وہ اقبال کے مخالف ہیں، مطلب
خیال ان کا اقبال سے مخالفت کی سمت میں ہے، جو اور یہ صحیح ہے، یہ بہت اچھا، مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے وہ کیا کہ فیض اپنے جو انکار مذہبی جو ان کے یہاں انقلاب کی ضرورت ہے اس کو جو ہے وہ بڑی مذہبی اصطلاحات کو بہت نیچے لا کر استعمال کر کے ظاہر کرتے ہیں، بلکہ وہ چائنا گئے تو وہاں ایک نظم لکھی تو اس میں تو یہاں تک مضمون یہ ہے کہ کن فیکون کی طاقت انہیں حاصل ہے، تو یعنی خدائی یہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ فیض دانستہ کرتے تھے کہ مذہبی اصطلاحوں میں سے ان کا میٹافزیکل ریلیجس ڈیوائن ایسنس جو ہے وہ کل کر کے اسے بالکل جیسے پروفین بنانا، تو یہ تو کرتے تھے وہ، اور وہ اپنے خیال میں ظاہر ہے کہ اقبال سے، اور خیال ہی نہیں، میں جو کہہ رہا تھا کہ اقبال کی روایت کے آدمی ہیں، وہ کہہ رہا تھا ان کے شعر کا اندرونی اور اسلوبی کنسٹرکٹ اگر اقبال نہ ہوتے تو یہ نہ بنا سکتے۔ ہاں، خیالات کی بات نہیں کر رہا میں، امیج اور آواز۔ بہت شکریہ جاوید صاحب، شکریہ سوال کا پروفیسر باقر مہدی۔ ایک اور سوال ہمارا ہے مصطفیٰ رضا صاحب کی طرف سے کہ فیض کے لیے انقلاب کے معنی کیا تھے؟ جو کارل مارکس کے لیے تھے، عین وہی۔ آواز پہنچ گئی؟ جی بالکل، تو وہی معنی تو مارکس کے لیے تھے۔ ہاں بالکل وہی، فیض اس میں مقلد یا امتی ہیں کارل مارکس کے۔ پروفیسر نبیل جاستی اپنا سوال پوچھیں۔ احمد جاوید صاحب، آپ کی ٹاک کا شکریہ۔ ایک سوال جو آپ نے فیض پہ آنے سے پہلے جب ان کا کانٹیکسٹ بیان کر رہے تھے تو آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ جیسے ترقی پسند شعراء کے نزدیک مذہب کو اکثر حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا اور فیض نے آ کے یہ پلٹ دیا۔ تو اس طرح جب ہم اس تاریخ کو بیان کرتے ہیں تو جو ایک عوام کی جو ایجنسی ہوتی ہے وہ تھوڑی اس میں سے غائب ہو جاتی ہے، کہ ہم کہتے ہیں کہ ساری پاور ادیب اور شعراء کے پاس تھی، وہ جو چاہے کہہ رہے تھے اور اس کا رد عمل نہیں آ رہا تھا۔ لیکن جیسے سجاد ظہیر کا جب انگارے پبلش ہوا اور اس پہ جو شور شرابہ ہوا تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ لوگ ایسا نہیں تھا کہ کچھ بھی سن رہے ہیں، بلکہ ان کے پاس بہت کلیئر لمٹس تھی کہ کیا چیز ایکسیپٹیبل ہے کیا چیز نہیں۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ فیض کی پوئٹری میں بھی یہ تھوڑی کانٹرڈکشنز موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ان سے پہلے سب مذہب کا مذاق اڑا رہے تھے جتنے بھی ترقی یافتہ شاعر تھے، اور فیض نے آ کے بالکل اس چیز کو ختم کر دیا۔ اس پہ آپ تھوڑا سا اگر اظہار خیال کر سکیں۔ ہاں نہیں، آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی اپنے کام میں مصلحت انہوں نے اس بات سے سمجھی ہو کہ ہم ایک پری میچور تصادم نہ پیدا کر لیں، تو وہ تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ترقی پسندوں کی مذہب کو گالی اتنا مذہب پر ضرب نہیں لگا سکی جتنا فیض احمد فیض نے ابہام کے ساتھ چھپا کر لگائی ہے۔ تو مطلب ایسا نہیں کہ وہ ترقی پسندوں کے برعکس مذہبی تھے، وہ شاید ترقی پسندوں سے زیادہ غیر مذہبی تھے، منکر تھے۔ تو لیکن یہ کہ وہ طرز اظہار میں جیسے لینن نے بورژوا کو ساتھ ملا کے انقلاب لایا نا، کہا کہ اس وقت مصلحت یہ ہے، تو بس ان کی یہ مصلحت تھی، اور باقی شاعر کے لیے کنٹراڈکشنز اس کی کمزوری نہیں ہوتی۔ اگر ہم صرف شاعر فیض کو دیکھیں تو کنٹراڈکشن سے ان کے شعری مرتبے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں جیسے کہ نظریات سے بھی نہیں پڑتا، مطلب ان کی شاعرانہ بڑائی ان کے مارکسسٹ یا مسلمان یا بدھسٹ ہونے پہ منحصر نہیں ہے۔ جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ
آپ کی اجازت سے مجلس برخاست کرتے ہیں. بہت عنایت جناب، بہت مجھے خوشی ہوئی. اللہ آپ لوگوں کو بھی خوش رکھیں.